سلطان بہادر شاہ ظفر آخری مغل بادشاہ سن 1857 عیسوی کی پہلی جنگ آزادی کے وقت بہادر شاہ ظفر 82 سال کے تھے جب ان کے سبھی بچوں کا سر قلم کر کے ان کے سامنے انگریز تھال میں سجا کر تحفے کی شکل میں لائے تھے۔ میجر ہڈسن نے ان کے چاروں لڑکوں مرزا غلام، مرزا خضر سلطان، مرزا ابو بکر اور مرزا عبداللہ کو بھی قید کر لیا۔ میجر ہڈسن نے سبھی چاروں صاحبزادوں کا سر کاٹا اور ان کا گرم خون چلو سے پی کر ہندوستان کو آزاد کرنے کی چاہ رکھنے والوں سے انگریزوں کے پاس جنگ اور بغاوت کو جاری رکھنے کا خطرناک وحشیانہ عہد کو جاری رکھا۔ سلطان بہادر شاہ ظفر نے اپنے بیٹوں کے کٹے ہوئے سروں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر درد بھرے الفاظ میں ان کے لیے دعا کرتے ہوئے کہا، تیمور کی اولاد ایسے ہی سرخ روح ہو کر باپ کے سامنے اپنا فرض ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد شہزادوں کے دھڑ کوتوالی کے سامنے اور کٹے ہوئے سروں کو خونی دروازے پر لٹکا دیا گیا۔ بہادر شاہ ظفر نے انگریزوں کی داستان کے لیے 1857 عیسوی کی پہلی ہندوستانی جنگ کی اگوائی کی۔ انگریز سیناپتی نے انہیں دھوکے سے قتل کرنے کے لیے بلوایا اور گرفتار کر کے رنگون بھیج دیا۔ سلطان بہادر شاہ ظفر مغل خاندان کے آخری بادشاہ تھے۔ 1837 عیسوی میں تخت پوشی کے وقت انہیں ابو المظفر کے بدلے ابو ظفر محمد سراج الدین بہادر شاہ غازی نام ملا تھا۔ وہ نام مارک کے دہلی کے چیئرمین تھے اور اصل حکومت انگریزوں کے پاس تھی۔ انہوں نے اردو، عربی، فارسی زبان کے ساتھ گھڑ سواری، تلوار بازی، تیر اندازی اور بندوق چلانے کی کافی مہارت حاصل کر لی تھی۔ وہ ایک اچھے صوفی درشن کے جانکار، فارسی میان سلیخن میں ادیب و شاعر تھے۔ وہ 1857 عیسوی تک حکومت کے کام کاج سنبھالتے رہے۔ انگریزوں نے ان پر حکومتی مجرم اور فوجیوں کے قتل کے الزام میں عدالت کے ذریعے مقدمہ چلایا۔ مقدمے میں پیش کیے گئے ثبوت بہت زیادہ ظلم آمیز تھے اور قانون عام ہونے کے باوجود انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر کو مجرم اور خاطی قرار دیا اور ملک سے نکالنے کا جرمانہ۔ بیچارگی ملک دوست دیندار بزرگ 82 سال ہندوستان دھرتی ماں کے لاڈلے بہادر شاہ ظفر پر حیرت انگیز مقدمہ سونپا۔ اکتوبر 1858 عیسوی میں انہیں زندگی بھر کے لیے رنگون بھیج دیا گیا۔ اس طرح دیش ایک محب وطن نے ملک سے دور رہ کر بھی ملک کی آزادی کے لیے خود کو قربان کرتے ہوئے اپنے قلم سے آزادی کی لڑائی کو جاری رکھا۔ اس دوران انہوں نے جو غزلیں لکھیں وہ اپنی مہارت اور ترقی کے لیے ہندوستان کی آزادی کے متوالوں کے دلوں میں کشادہ جگہ رکھتی ہیں۔ رنگون میں 6 نومبر 1882 عیسوی کو اس آخری مغل خاندان 1857 عیسوی کی پہلی جنگ آزادی کے رہبر نے اپنی جان نچھاور کر دی۔ ابو المظفر سراج الدین محمد بہادر شاہ غازی اکبر شاہ ثانی کے دوسرے بیٹے جو لال بائی کے پیٹ سے پیدا ہوئے، ان کا سلسلہ نسب 11ویں پشت میں شہنشاہ بابر سے ملتا ہے۔ یہ دلی میں پیدا ہوئے۔ خاندان مغلیہ کا آخری بادشاہ اور اردو کا ایک بہترین و مایہ ناز شاعر بہادر شاہ ظفر ابراہیم ذوق کے شاگرد تھے۔ ذوق کی وفات کے بعد مرزا غالب سے شاعری میں رہنمائی حاصل کرتے تھے۔
1252 ہجری مطابق 1837 عیسوی کو قلعہ دلی میں ان کی تخت نشینی کی رسم ادا کی گئی۔ ہندوستانیوں کی انگریزوں کے خلاف پہلی آزادی کے مسلح جنگ، انگریزوں نے اس جنگ کو غدر کا نام دیا۔ عموماً اس کے دو سبب بیان کیے جاتے ہیں۔ اولاً یہ کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہندوستان کے تمام صوبے اور کئی ریاستیں یکے بعد دیگرے اپنی حکومت میں شامل کر لی تھیں، جس کی وجہ سے ہندوستانیوں کے دل میں کمپنی کے متعلق شکوک پیدا ہو گئے۔ دوسرا یہ کہ ان دنوں جو کارتوس فوجیوں کو دیے جاتے تھے وہ عام خیال کے مطابق سور اور گائے کی چربی سے آلودہ تھے اور انہیں بندوقوں میں ڈالنے سے بیشتر دانتوں سے کاٹنا پڑتا تھا۔ ہندو اور مسلمان فوجی سپاہیوں نے اسے مذہب کے منافی سمجھا اور ان میں کھلبلی مچ گئی۔ جن سپاہیوں نے ان کارتوسوں کو استعمال کرنے سے انکار کر دیا، ان کی فوجی وردیاں اتار کر انہیں بیڑیاں پہنا دی گئیں۔ ان قیدیوں میں بہت سے ایسے تھے جنہوں نے انگریزوں کی خاطر بڑی بڑی قربانیاں دی تھیں۔ جنگ آزادی ہند کا آغاز 1857 عیسوی میں بنگال میں ڈم ڈم اور بارک پور کے مقام پر ہوا، جہاں دیسی سپاہیوں نے ان کارتوسوں کے استعمال سے انکار کر دیا تھا جن میں ان کے خیال کے مطابق سور اور گائے کی چربی لگی ہوئی تھی۔ انگریزی حکومت نے ان سپاہیوں کو غیر مسلح کر کے فوجی ملازمت سے برخاست کر دیا۔ لکھنؤ میں بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ برخاست شدہ سپاہی ملک میں پھیل گئے اور فوجوں کو انگریزوں کے خلاف ابھارنے لگے۔ 9 مئی 1857 عیسوی کو میرٹھ میں سپاہیوں نے چربی والے کارتوس استعمال کرنے سے انکار کر دیا۔ 2 سپاہیوں منگل پانڈے اور ایشوری پانڈے نے انگریزوں پر حملہ کر دیا۔ منگل پانڈے کو گرفتار کر لیا گیا اور اسے سزائے موت دی گئی۔ ایک رجمنٹ کے سپاہیوں کو 10 سال قید بامشقت کی سزا دی گئی۔ جس طریقے سے یہ حکم سنایا گیا وہ بھی تہذیب سے گرا ہوا تھا۔ دیسی سپاہیوں نے انگریز افسروں کو ہلاک کر کے ان قیدیوں کو آزاد کرا لیا اور میرٹھ سے دلی کی طرف بڑھنے لگے۔ میرٹھ کے سپاہیوں کی دلی میں آمد سے دلی کی فوجیں بھی بگڑ گئیں۔ سبسکرائب کیجئے نور عین ساحر کو ایتہاسک اور بایوگرافک ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔